शलोम, मेरा नाम हाइम मेल्सपिन है। मैं गलील का बाशिंदा हूँ। कौमों की गलील में खुश आमदीद। हम इस वक्त गलील की झील के किनारे हैं। मुझे खुशी है कि आपने इस मुख्तसर वक्त में हमारे साथ शामिल होने का फैसला किया। हम बहुत कुछ करेंगे, इबादत, उम्दा तालीम, जो सब सुलह और मेल मिलाप के उन्वान के तहत होगी। हम कुछ हैरत अंगेज पुल बनाने वालों से भी मुलाकात करेंगे। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम उनके रास्तों से हटकर उन जगहों का सफर करेंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना। वो मकामात जहाँ तारीख रकम हुई और आज भी जो नई दरियाफ्तें हो रही हैं, उनकी खबरें सारी दुनिया में फैल रही हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। आपको बहुत मजा आने वाला है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और गलील के इस सफर में मुहिम जोई के लिए तैयार हो जाए। आंद्रे जरा नेजों से बचकर रहो। दोबारा मिलकर खुशी हुई। हाँ जी। आपसे हर हफ्ते मिलकर अच्छा लगता है। जानते हैं, मैं सोच रहा था जब मैं इन भालों और इन ज़रा बख्तरों को देख रहा था तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि इंसानी तारीख के बहुत से खूनी मनाजिर हैं जो कि सदियों पर मुहित हैं। तारीख भरी पड़ी इनसे। वो तमाम जंगें जो कि लड़ी गईं, वो तमाम हीरो जो कि उभरे और फिर वो मिट गए, और वो जिन्होंने खुदा ताला पर हजरत इब्राहिम जैसा ईमान रखा। और मुझे ये बात मुतासिर करती है कि ऐसी तकसीम और नफरत से भरी दुनिया में और जुल्म तशद्दुद में खुदा ताला ने किस तरह से मेल मिलाप और सुलह पैदा कर दी। हैरत अंगेज। और हत्ता कि यहाँ भी जो इसराइल के उन अहम मुकामात में से है जहाँ पर कौम जमा हुआ करती, रोमियो की तबाही के बाद आप और मैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपका और मेरा यहाँ आज मौजूद होना शायद इस बात की गवाही है कि खुदा ताला का मंसूबा दुनिया की अजीम तरीन फौजों पर भी गालिब आ जाता है, यानी किसी भी फौजी ताकत पर। और आखिरकार इंसान की अजमत भी खुदा ताला के जलाल में ही बदल जाती है। आमीन। मैं आपको यूदफात के शहर में खुश आमदीद कहता हूँ। यूदफात? जी हाँ, यूदफात, वो शहर जिसने यहूदियों की जंगों की तारीख में सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक को देखा और भुगता। तकरीबन 2000 साल पहले सन 67 ईस्वी में जब रोमी अफवाज गलील पर चढ़ाई कर रही थीं ताकि इसे फतह करें और फिर यरूशलेम जाकर 70 ईस्वी में खाना खुदा को तबाह करें। वो ये ज़माना था जब रोमी फौज और यहूदी सिपाही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, मगर आखिरकार इसके नतीजे में खुशखबरी इंजील शरीफ इसी सरजमीन से निकलकर सारी दुनिया में पहुंची। इंजील शरीफ से मुतासिर होने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने आगे भी तबलीग की थी। ये खबर रोम के लोगों तक पहुंची और वहाँ एक बड़ी रूहानी बेदारी आई। ये एक हैरत अंगेज बात थी और वहाँ के बहुत से लोग बाद में मसीही हो गए। इस सारे वक्त में हमें बहुत से लोग मिले। अगर हम उनका तसव्वुर करें तो एक नाम जरूर सामने आ जाता है हमारे, एक जनरल के तौर पर या फिर एक हीरो के तौर पर या फिर गद्दार। अब सवाल ये है कि आखिर वो इंसान था कौन? उसका नाम था जोसेफस फ्लावियस। बिल्कुल ठीक, आपने कहा खुशखबरी आगे फैली। तो रोमी जब किसी जगह को फतह करते तो मकामी लोगों से कहते कि अपनी ज़बान मत बोलो, अपनी सकाफत भूलो, हमारी सकाफत और ज़ुबान को अपनाओ, ताकि इस तरह खबरें रोमी ज़ुबान में उन लोगों की तहजीब के जरिए फैलें, यानी कि पूरी दुनिया में। तो क्या आपका मतलब यह है कि इस तरह से खुशखबरी आगे फैली? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसी सरजमीन से मसीहा की खुशखबरी एशिया कुचक तक भी पहुंची है और बाद में यूरोप तक। और नतीजा ये हुआ कि वो अजीम सल्तनत रोम बिलाखिर एक वक्त पर ईसाइयत को अपनी सरकारी मजहब के तौर पर तस्लीम करने लगी थी। जी हाँ, और यही वो तरीका था जिसके जरिए खुदा ताला ने यहूदियों और रोमी कौम के दरमियान सुलह और मिलाप पैदा किया। अगर आप खते रोमियों की किताब पढ़ें तो इसमें यहूदियों की कौम की बहाली और खुदा ताला के उस मंसूबे का जिक्र है जिसके तहत वो सबको एक कर देगा। जबकि इस सबसे पहले यहाँ पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे और नज़्म ज़ब्त नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन खुदा ताला के इस फैसले ने उन सबको बदल दिया। लेकिन खुदा ताला के मंसूबे के मुताबिक उसने इस सरजमीन को दोबारा बहाल किया और इसे दोबारा फलदार बनाया। तो एक मुख्तसर तरतीब बताइए। उस वक्त खाना खुदा अभी मुनहदम नहीं हुआ था, ना ही मसादा तबाह हुआ था, बस हालात बिगड़ते जा रहे थे, रोमी लश्कर भेज रहे थे। तो ये कौन सा साल था आंद्रे? प्लीज इस पर रोशनी डालिए जरा।
جی تو ہوا یوں کہ جب ہم انجیل شریف کے زمانے کو ختم کرتے ہیں تو اس وقت خانہ خدا اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اس کے بعد روم نے یہودیہ پر مختلف حکمران مقرر کرنا شروع کر دیے، اور پھر اوکے رومی حکومت نے یہودیہ پر مختلف گورنر مقرر کیے، اور ہر ایک حضرت پلاطس کے بعد آیا۔ جی ہاں ان میں فیلکس، فیسٹس اور ان جیسے دوسرے کہہ لیجیے حکام بھی شامل ہیں، اور جب بھی کوئی حکام یا گورنر مقرر کیا جاتا تھا تو وہ اپنے اصول اور اپنے نظم و ضبط کے حساب سے ہر چیز کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس انہی کی حکمرانی ہو۔ چنانچہ سن 67 عیسوی میں انہوں نے کہا بس اب بہت ہو گیا۔ اس وقت رومی لشکر خانہ خدا پر ایک جھنڈا لیے چڑھائی کر رہے تھے جس پر واہ سور کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ یہودیوں کے لیے سخت توہین تھی، خاص طور پر ان کے لیے جو غیور اور سرگرم کارکن تھے۔ انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے اور بغاوت شروع ہو گئی۔ روم کو معلوم ہو گیا کہ یہودیوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ اگلے ہی سال روم نے اپنی 3 بڑی فوجیں روانہ کی۔ ہر لشکر میں تقریباً 10,000 سپاہی تھے اور وہ اس سرزمین کی طرف کوچ کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے گلیل کو مضبوط کرنا ضروری تھا کیونکہ جنگ کا آغاز یہیں سے ہونا تھا۔ چنانچہ ایک ٹھیک ہے شخص کو یروشلم سے بھیجا گیا۔ یروشلم سے ایک شخص بھیجا گیا، وہ ایک سپہ سالار اور جی رہنما ہاں تھا۔ اس کا نام تھا یوسف جی ہاں متیا فلافس۔ کا بیٹا اسے یروشلم سے گلیل بھیجا گیا تاکہ اس علاقے کو مضبوط کرے، دفاعی قلعے بنائے اور آنے والی رومی فوجوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سن 67 عیسوی کا زمانہ تھا اور رومی لشکر گلیل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس شہر میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ فیصلہ کن ہونے والا تھا۔ یہ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں چلیں۔ یہ دیکھنا حیران کن ہے کہ رومیوں نے کس طرح سے جنگی مشینیں تیار کر لی تھیں، اور ان کے 10ویں فوجی لشکر کی تربیت اتنی سخت ہوتی کہ کوئی فوجی پہرے میں سو جاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ اور یہ دیکھیے ذرا، یہ بیل کے سر جیسی چیز کو وہ اس طرح سے اکٹھے ہو کر سنبھالتے پکڑتے اور اسے وہ دروازے کے یا دیوار کے بالکل قریب لے آتے اور وہ رفتار پکڑتے اور پھر زوردار انداز میں دھڑام دھڑام، اور پھر واقعی اس جنگی مشین کے ذریعے سے بالکل بھالا پھینکنے والی مشین اور دوسری چیزیں جو کہ انہوں نے بنائی تھیں انہی کی طرح ان کے راستے کی ہر رکاوٹ یہ مشینیں ہٹا دیتی تھی۔ رومیوں کی 10ویں فوج ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل اسی طرح یہاں پہنچی۔ انہیں شہر کی دیواروں کا سامنا کرنا تھا۔ یہاں دوسری دیواریں تھیں، ایک نیچے اور ایک اوپر کی طرف۔ یہ پورا دفاعی نظام نہایت مضبوط تھا، یعنی کوئی بھی اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، رومیوں کو انہیں توڑنے کے لیے کئی قسم کی جنگی مشینیں استعمال کرنی پڑیں۔ ان کے 3 بڑے ہتھیار تھے۔ پہلے بیل، جو دیواروں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو وہ دکھایا بھی کہ بیل کس طرح کا نظر آتا تھا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے منجنیق کا استعمال کیا۔ منجنیق ایک ایسا ہتھیار تھا جو تیر پھینکتا ہے۔ یہ تیر سیدھے دیواروں اور برجوں پر مارے جاتے تھے۔ بعض اوقات ان تیروں کو آگ لگا دی جاتی تھی کہ وہ دشمن کے قلعوں کو جلا دیں، اور یہ کارآمد بھی ہوتا تھا۔ تیسرا ہتھیار تھا ان کا بالسٹا۔ یہ بالسٹا ایک ایسی مشین تھی جس میں بڑے بڑے پتھر باندھے جاتے تھے اور انہیں زوردار انداز میں پھینکا جاتا تھا۔ بالسٹا دراصل ان پتھروں کے پھینکنے سے پیدا ہونے والے بلاسٹک اثر سے نام رکھا تھا۔ منجنیق تیر پھینکتا تھا اور بیل دروازہ توڑتی تھی۔ یہ سب ہتھیار ایک ساتھ استعمال ہوتے گروہ در گروہ حملہ دار حملہ۔ یہ تینوں ہتھیار اپنی دشمن فوج کو ناکو چنے چبانے کے لیے کافی تھے۔ اور جو یہودی سپاہی یہاں مورچہ بند تھے ان کے بارے میں یوسف فلافیوس کی کتاب وارز آف دا جوئز میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اس وقت وہ خود گلیل کا سپہ سالار تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ گلیل کو بغاوت کے لیے تیار کرے، قلعہ بندی کرے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یوسف خود اسی شہر میں موجود تھا۔ وہ ایک عظیم جنرل تھا اور اس کے مد مقابل رومیو کا جنرل وسپیشین تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ بس ایک کی ہی قیادت باقی رہے گی، یا یوسف یا وسپیشین۔ لڑائی انتہائی شدید تھی۔ یوسف فلافیوس بعد میں اپنی تحریر میں بیان کرتا ہے کہ جب رومی افواج غالب آنے لگیں تو 2 بھائیوں نے دیوار سے چھلانگ لگا کر رومی لشکر پر حملہ کر دیا۔ وہ نہایت بہادری سے لڑے، تلواروں کے وار کرتے ہوئے کئی رومی سپاہیوں کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن آخرکار وہ دونوں مارے گئے۔ پھر عورتوں اور دوسرے لوگوں نے دیواروں کے اوپر سے ابلتا ہوا تیل، گرم پانی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں رومیوں پر
उंडेलना शुरू कर दी। आम आवाम ने भी इस जंग में हिस्सा लिया और जो जो उनके हाथ में आता गया वो भी उन्होंने रोमी सिपाहियों पर फेंकना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक और कहानी है जो वाकई बहुत दिलचस्प है। जब जनरल वेस्पेशियन ने सोचा कि अब यहूदियों का पानी खत्म हो जाएगा और वो प्यास से हार मान यानी लेंगे, पानी खत्म हो रहा था। उस वक्त यूसुफ फ्लाफियुस ने एक हैरत अंगेज हुक्म दिया। उसने कहा कि सब लोग अपने कपड़े पानी में भिगोकर दीवारों पर लटका दें ताकि वो टपकें। ये उनकी आखिरी चाल ओह, थी। हाँ, गोया कह रहे हो हमारे पास सब भी वाफर पानी है। वो अपने भीगे हुए कपड़े दीवारों पर लटका देते ताकि दुश्मन देखे कि पानी हाँ। अभी बाकी है। ये दरअसल एक नफ्सियाती जंग थी दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए, और इस अमल ने उनकी नफ्सियात को वाकई हिला कर रख दिया। नफसियाती जंग कहने से। जी हाँ, बिल्कुल, ये वाकई एक नफ्सियाती जंग थी। लड़ाई जारी रही यहाँ तक कि आखिरकार रोमियो ने शहर की दीवारें तोड़ दी। वो बहुत गुस्से में थे। क्या यही वो जगह जहाँ से दीवार टूटी थी, यानी इस जगह से? जी हाँ, बिल्कुल, ये वही जगह है। दीवार यहाँ से जाती है और फिर आगे की तरफ बढ़ती है, जी हाँ। मगर दरमियान में एक अरे वाह। खुला है। आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आगे चलते हैं। ये सिर्फ एक गार नहीं है बल्कि इसकी छत गिर चुकी अच्छा। है। असल में ये जगह पानी जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसे अच्छा। आप गिरा भी कह सकते हैं। पहले नंबर पर यहाँ पर प्लास्टर है, आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। और इस प्लास्टर की वजह से ये दीवार अब कभी नहीं गिरेगी। और वहाँ ऊपर ये अंदर दाखले का रास्ता है। यहाँ पर जब बहुत सा पानी आता था यहीं पर जमा होता था। इसका और कोई दाखली रास्ता नहीं था। वो बाल्टी फेंकते थे और पानी भरकर ऊपर समझ खींचते गया। थे। यूसुफ फ्लाफियुस अपनी किताब वॉर्स ऑफ जूश में लिखते हैं कि उसमें कुछ यूं लिखा गया है कि आखिरकार रोमी फौजें शहरी दीवार तोड़कर अंदर दाखिल कैसे हुईं। ये वाक़या इब्रानी महीने तमूज के पहले दिन हुआ। उस वक्त लोग इंतहाई कमजोर और मायूस हो चुके थे, इसलिए रोमियों के लिए शहर पर कब्जा करना आसान हो गया। जो बच निकले थे उनमें यूसुफ फ्लाफियुस भी शामिल थे। वो और उनके कुछ साथी सिपाही पानी के इन्हीं हौजों में जा छुपे। शायद ये बिल्कुल वही हौज है, अपने चंद अफसरों के साथ। और उसी वक्त उन्होंने इस बात का फैसला भी किया कि वो खुद अपनी जान ले लेंगे बजाय कि रोमियों के हाथों गिरफ्तार हों। जैसा मसादा में हुआ, बिल्कुल जी वैसे। हाँ, बिल्कुल, मगर ये वाकया मसाद से जी हाँ। 6 साल पहले पेश आया था। उस वक्त भी यही सोच थी कि रोमियो के हाथों गिरफ्तार होने से बेहतर है कि मर जाएं। चुनाचे उन्होंने कुरअंदाजी की ताकि तय हो कि कौन सबसे आखिर में बचेगा। हमें नहीं मालूम कि आगे तारीख में क्या हुआ है, लेकिन तारीख बताती है कि आखिर में यूसुफ और एक आदमी बचा था जो यहाँ से बाहर निकले। फ्लाफियुस ने अपने हथियार डाल दिए और बादशाह से कहा कि मैं आज से आपका फर्मा बरदार रहूंगा। आज से आप मेरे आका हैं और मेरी वफादारी आपके लिए है। इस तरह वो मौत से बच गए, मगर वो गिरफ्तार हो गए और फिर यूसुफ मुखालिफ फौज में शामिल हो गए। वहाँ रहकर यूसुफ ने जो कुछ भी वो जंग के हवाले से मंसूबा बनाते या कुछ भी करते, वो अपने दस्तावेजात में उसे तहरीर कर लेते। इसके बाद रोमी फौजों ने बाकी शहरों पर मुहासरा करना शुरू किया, जैसे गमला, तरीखिया, मगदला, और फिर आखिर यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगी। यूसुफ मुसलसल उनके साथ रहा। उसने सारी जंगें, खाना खुदा की तबाही और मसाद के जवाल तक सब कुछ अपनी तफसीलात में कलम बंद किया। वो हर वक्त हर चीज पर इस तरह से नजर रखे हुए था कि कुछ भी उसकी नजर से बाहर नहीं था। लेकिन यूसुफ के बारे में एक बड़ा इख्तिलाफ सामने आया। लोग उसको कह रहे थे कि ये शायद गद्दार है क्योंकि उसने अपने हथियार डाल दिए थे, जबकि कुछ उसे अभी भी दानिशमंद कहते थे, क्योंकि अगर उसने ये सब ना लिखा होता तो आज हमारे पास तारीख का ये रिकॉर्ड मौजूद ही ना होता। और हाँ। शायद तकरीबन 2000 साल बाद आप और मैं यहाँ बैठकर इस बात पर बहस ना कर रहे होते। जी हाँ, वो वाकई एक मशहूर मौर्रिख हैं। मेरा मतलब है एंटिक्विटीज ऑफ ज्यूज, वॉर ऑफ द ज्यूज और उनकी सवाने उम्री। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर दीवारें बोल पाती तो इन चट्टानों के पास क्या यादें होती। और मैं ये भी जानता हूँ कि पत्थरों के अंदर किसी किस्म की यादें भी होती हैं, पर मैं सोच रहा था जरा तसव्वुर करें यहूदी दुआओं का। सोचें कि ये हम हों, अगर हम उन बचने वालों में से आखिरी होते
اور یہی سوچ رہے ہوتے کہ اب اسرائیل ختم ہو چکا ہے، کوئی اسرائیل نہیں ہے، اگر یہاں گر گیا، یہ گر گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی سب کچھ آس پاس ہو رہا تھا ان کے، اور سب کو صلیب پر چڑھایا جائے گا۔ اور تصور کریں حضرت داؤد کی طرز پر گائے جانے والے مناجات اور نغمات کہ اے خداوند ہمیں بچا، ان کی گونج ان دیواروں میں ہو۔ اور آپ جانتے پوری تاریخ میں لوگ خدا تعالیٰ کے اس منصوبے کے خلاف بغاوت کرتے رہے جو نجات اور فدیے کے لیے تھا، اور دشمن قوموں نے استعمال کیا، یہاں تک کہ خود بنی اسرائیل کو بھی، یہاں تک کہ جدید زمانے میں بھی جب انہیں یورپ، ہسپانیہ اور انگلستان اور دنیا بھر کے دوسرے حصوں سے نکالا گیا، سب طرف یہی ہوا۔ اور پھر یہ سوچنا، واہ، خدا تعالیٰ کا منصوبہ آج بھی جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوا، چاہے مخالفت کتنی شدید کیوں نہ ہو، اس کا کام جاری رہا۔ بعض لوگ یہودیوں سے صرف نفرت کرنے میں نہیں بلکہ ان کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ دیکھنے کہ واہ، خدا تعالیٰ نے کس طرح فدیے اور نجات کی ایک مکمل کہانی بن رکھی۔ فلافیوس کو پڑھتے ہوئے میں خود ان کی کتاب اینٹیکویٹیز آف دا جیوز پڑھ رہا تھا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے کہانی کو کیسے بیان کیا ہے، اور اپنی تحریر میں جناب مسیح کا ذکر بھی کیا۔ تو یوسف فلافیوس نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ یہ میں تحریر پڑھ رہا ہوں، وہ جناب مسیح کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ ان کی واحد تحریر ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں جو جناب مسیح کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا، یشوع جناب مسیح ایک دانا شخص، اگر اسے محض آدمی کہنا مناسب بھی ہو، کیونکہ وہ حیرت انگیز کام کرنے والا شخص تھا۔ وہ معلم تھا جس کی تعلیم کو لوگ بخوشی قبول کرتے تھے۔ اس نے بہت سے یہودیوں اور غیر قوموں یعنی دوسری قوموں کو اپنی طرف راغب کیا، اور وہی مسیحا تھا۔ اور جب حضرت پلاطس نے ہمارے سرداروں کے مشورے سے اسے مصلوب کرنے کا حکم دیا تھا، تو یعنی اسے پھانسی پر لٹکانے کا حکم جاری کیا، اس سے محبت کرنے والوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ ان کے سامنے زندہ نمودار ہوا مرنے کے تیسرے دن، جیسا کہ سابقہ انبیاء نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور اس کے بارے میں 10,000 سے زیادہ حیرت انگیز باتیں بیان ہوتی ہیں جو واقع ہوئی، اور جو لوگ اس کے نام سے کہلاتے ہیں مشخیم یعنی کہ مسیحی، وہ لوگ آج تک مٹے نہیں، وہ باقی ہیں۔ یہ فلافیوس کی کتاب میں انیکویٹیز آف دا جوز میں شامل ہے۔ اور میں بس یہ کہتا ہوں کہ واہ، ہم کتنی عظیم کہانی کا حصہ ہیں، کیسا سفر ہے یہ جسے ہمیں آگے بھی جاری رکھنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایسے ہی غیر روایتی سفر اس عظیم دریافت کا حصہ ہیں۔ اور میں اس خوبصورت دن کا اختتام ایک اور چیز سے کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے یرمیہ کی کتاب میں دیکھا تو وہاں امید ہے، مجھے یہ احساس ہوا کہ اندھیروں کے زمانے میں بھی امید ہے۔ یرمیہ 30:7 آیت، افسوس وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمارے گلے سے جوئے کو توڑ ڈالے گا، اور پردیسی پھر ہم پر حملہ نہیں کریں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، اور ہم خداوند اپنے خدا کی خدمت کریں گے، اور اس داؤد کی بھی جسے میں ان کے لیے اٹھاؤں گا۔ تو تاریک ترین حالات میں بھی امید ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ اور اس کی نجات ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو میں پل بنانے والوں میں شامل ہو کر خوش ہوں۔ بہت شکریہ۔ صلح اور میل ملاپ، میں آپ سے اس بارے میں صرف چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک روح پرور موضوع ہے۔ دراصل یہ وہ چیز ہے جو کہ ناممکن لگتی ہے، اور اسی لیے ہمیں اپنے مافوق الفطرت خالق کی مدد درکار ہے تاکہ وہ آ کر ہمیں اس میں شامل کرے۔ میرا مطلب، ابتدا میں جب ہم باغ عدن میں تھے تو ہمیں درخت حیات پر قادر تھے، خدا تعالیٰ کی رفاقت میں تھے، اور ہم نے کائنات کے اس الہی منصوبے کو توڑ ڈالا۔ ہم نے گڑبڑ کی تھی، پر ہم اس خدا تعالیٰ کے خادم ہیں جو اپنی ذات میں مصالح ہے، یعنی صلح و میل ملاپ پیدا کرنے والا۔ یہی اس کی فطرت ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ یعنی در حقیقت وہ کہہ رہا ہے ہم سے، ان نامکمل انسانوں سے اور مٹی و ہڈیوں سے بنے کمزور برتنوں کو بلا کر کہتا ہے، آؤ تم بھی میرے ساتھ صلح و میل ملاپ کے سفیر بن جاؤ۔ یہ دیکھنے میں بہت حیرت انگیز ہے کہ ہم نہ صرف بدل سکتے ہیں بلکہ اس تبدیلی کو دیکھنا ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری قوموں میں، اور پھر پوری دنیا میں، یہ خدا تعالیٰ کا فوق الفطرت عمل ہے۔ ہم پوری کتاب مقدس میں اس کے آثار دیکھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ واپس لوٹیں باغ عدن میں۔ تو کیا آپ باغ عدن میں میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں، رفاقت کے اس عظیم مقام میں؟ اس بار اس طرح سوچئے، یہ ایک کھاتے کے جیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں حساب کتاب کرتے وقت آپ کے 2 سطریں ہوتی ہیں، ایک طرف جمع ایک طرف خرچ۔ جب تک دونوں کا میل نہ بیٹھے حساب کتاب کبھی بھی بالکل مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اس طرح دنیا میں میل ملاپ ضروری ہے، پر جب 2 فریق ایک دوسرے سے بیگانے ہو جائیں، الگ ہو جائیں، ان کے درمیان تقسیم آ جائے، تو انہیں یکجا کرنا پھر سے ناممکن ہوتا ہے۔ ذرا حضرت یعقوب اور حضرت عیسو کے بارے میں سوچیں، وہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو گئے تھے، حالات کی وجہ سے، حسد اور نفرت کی وجہ سے دوری ہو گئی۔ پر کیا ہوا جب حضرت یعقوب نے خود کو فروتن کیا اور پھر 7 بار اپنے بھائی کے سامنے جھکے، تو حضرت عیسو ان کے پاس آئے اور رونا شروع کر دیا، نہ کہ اپنے 400 فوجیوں کے ساتھ حملہ کیا ان پہ۔
میں حیران ہوں کہ ہم تاریخ کے ایسے دور میں جی رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے، جہاں صلح و میل ملاپ ایک حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے اور ہم خود اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ جیسے جب آپ پیانو پر سر بجاتے ہیں تو پھر دوسرا سر بھی بجاتے ہیں، پھر جب آپ تیسرا سر بجاتے ہیں کیا وہ ہم آہنگ ہوتے ہیں یا کہ وہ بالکل بے سرے سے لگتے ہیں؟ جب ہم ایک کارڈ بجاتے ہیں تو اس میں ہم آہنگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام سر یہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی موسیقی کا حصہ ہیں، وہ حصہ ایک دھن کا حصہ ہیں۔ ہم بھی کتاب مقدس کی کہانی کا حصہ ہیں، وہ کہانی جو ابھی لکھی جا رہی ہے۔ میں دوسرے کرنتھیوں سے ایک حوالہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے جو واقعی حیرت انگیز ہے۔ باب نمبر 5 میں ہم آیت نمبر 17 کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو دنیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ جی ہاں، ہم واقعی نئے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے جس نے ہمیں مسیح یشوع کے وسیلے سے اپنے ساتھ ملا لیا، صلح کر لی اور ہمیں خدمت میل ملاپ منسٹری آف ریکنسیلیشن عطا کی۔ جانتے ہیں یہی وہ تمہاری خدمت ہے، تو ہمیں ہر روز یہی کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اور مسیحا دنیا کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، ان کے قصوروں کو معاف کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا حساب نہیں رکھتے ورنہ کھاتا کبھی کلیئر نہ ہو۔ آیت 20 میں لکھا ہے، پس ہم جناب مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ یعنی اس میں لکھا ہے اس نے ہمیں خدا کی راست بازی میں شریک کر دیا ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے پرجوش ہوں کہ اس زمانے میں ہم بہت ساری ایسی عظیم چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں جو خود جناب مسیح نے اور ان کے شاگردوں نے بھی نہیں دیکھی تھی، اور یہی وہ وعدہ ہے۔ پر ہمیں سرگرم رہنا ہوگا، ہمیں میڈیا کے شور و غل، سیاست کے بحثوں یا دنیا کی مصروفیات میں کھونا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی توجہ اس مقصد پر رکھنی ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے۔ اور میرا ماننا ہے یہاں قوموں کے گلیل میں ہم سب مل کر اس کے ہاتھ کے ساز بنیں گے، وہ بھی ہم آہنگی سے، جو خدا تعالیٰ کے منصوبے اور اس کا کلام ہے۔ میں اس سفر کے لیے بہت پرجوش ہوں واقعی، کیونکہ اس میں ہمیں موقع ملتا ہے ہم کہانی کے اور پہلوؤں کو کھول کر دیکھیں اور سمجھیں کس طرح سب ٹکڑے ایک ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بات ہمارے چھوٹے چھوٹے منصوبوں یا خواہشات کے بارے میں نہیں کہ ہم خدا تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے کام ہے ہماری مدد کر، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم خود کو اس کے سپرد کر دیں، اپنے منصوبوں کو، اپنے خواہشات کو، اور خود کو اس کے عظیم منصوبے کا حصہ بنا لیں۔ یہی فروتنی ہے جو درکار ہے۔ اور میں آپ سے صاف کہہ دوں کہ یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، مگر یہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ کائنات کی سب سے عظیم قوت پہلے ہی فتح حاصل کر چکی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ ہم سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوں، تاج اتار کر خدا تعالیٰ کی حضور ڈالیں اور کہیں سب کچھ پورا ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سب کچھ عطا ہو چکا ہے۔ آپ میرے دوست ایک ہیرو ہیں، اور مجھے اس بات پر بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس عظیم کہانی میں آپ کے ساتھ شراکت دار ہوں، میل ملاپ کی عظیم داستان۔ Your presence is all I need. Your spirit, God, to walk with me. I surrender at your feet. All I am, I give to you, my King. All of me, for all of you, I give all of me to gain all of you. Your presence is all I seek. Your oil, God, upon me. I surrender at your feet. All I am, I give to you, my King. All of me, for all of you, I give all of me to gain all of you. So come, Holy Spirit, fill me up with your love. I'll pour it out again. Come, Holy Spirit, fill me
has anyone. No greater love has anyone. तो दोस्तों ये सब दिलचस्प था ना, मुझे तो बहुत मजा आया। आप बताइए कि आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? आम रास्तों से हटकर किए गए तजुर्बात या उन पुल बनाने वालों से मुलाकात, अच्छी तालीम, इबादत, सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक तरह से गुफ्तगू बन जाए। मैं जानता हूँ कि आप इसराइल नहीं आ सकते, मगर यकीन कीजिए कि ये बदलेगा और बहाली का अमल जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ खुदा ताला कर रहा है इसमें आप भी शरीक हो और आपके दिल में गलील के उस्ताद की पुकार सुनाई दी हो मुफाहमत में हिस्सा लेने की, तो इस मुफाहमत के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि अगले हफ्ते वो भी आपके साथ हों। जी हाँ, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और खुदा ताला की बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए बीज बोइए, सहारा दीजिए। कॉमनवेल्थ ऑफ इसराइल, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि अगले हफ्ते पूरे खानदान के साथ हमसे जुड़िए। गलील से आपके लिए बरकत।